بھارت میں دلتوں کو اس مہذب دنیا میں بھی اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں جبر و استبداد کی کارروائیوں کا مسلسل سامنا ہے۔ مودی کے بھارت میں دلتوں کو منظم طور پر پسماندہ رکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں گجرات میں ایک گربا لوک رقص تقریب میں شرکت کرنے پر اونچی ذات کے ہندوؤں نے ایک نوجوان دلت پر حملہ کیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ دلت صدیوں سے ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں اور انہیں بھارتی ذات پات کے نظام کے تحت اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ بھارتی معاشرہ دلتوں کو قبول کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے اور برطانوی راج سے بھارت کی آزادی کے 76 سال گزرنے کے بعد بھی ملک میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے اور وہ زیادہ تر معمولی ملازمتیں کرنے پر مجبور اور اعلیٰ تعلیم تک سے محروم ہیں۔ دلتوں کو ان کنووں سے پانی پینے یا ان مندروں پر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے جو اونچی ذات کے ہندو استعمال کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نہ صرف ذات پات کے نظام کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے بلکہ اس نے اسے مضبوط بنایا ہے۔ دلتوں کو مختلف قسم کے امتیاز و وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ دلت کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین طویل عرصے سے اونچی ذات کے ہندوؤں کے جنسی تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں۔ دلت اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں عوامی سطح پر ذلیل ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ بھارت میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے دلتوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایک دلت کے لیے محض اونچی ذات کے محلے سے گزرنا بھی جان لیوا جرم بن چکا ہے۔ عرصہ دراز سے بھارت میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت پر جو 7% برہمن حکومت کر رہے ہیں ان سے نجات مل سکے اور نچلی ذات کے ہندوؤں خاص طور پر دلتوں کو معاشرے میں برابری کے حقوق مل سکیں۔ عالمی برادری کو دلتوں کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے اور بھارت میں غیر انسانی ذات پات کے نظام کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔